جو ظالم ہوتا ہے نا ظالم، جب وہ ظلم کرتا ہے تو سوچتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جس طرح جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ان تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب تو ان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، مجھ تک کیسے کوئی پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان تک پہنچ گئی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو کوئی بھی ظالم ہو تو یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا۔ تو اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور سارے عالم میں ان کا ماتم مناتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو شاید ذی الحجہ میں نکلے تھے، وہ اس لیے نہیں نکلے تھے میں جاؤں گا 10 محرم کو جو ہے شہید ہو جاؤں گا۔ 10 محرم جو تھا نا وہ تو ایک بابرکت دن ہے، محترم دن ہے، احترام والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ جب ان کی شہادت ہوگی تو متبرک دن، احترام والا جو دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اس دن میں ان کی جو ہے شہادت ہوگی۔ تو یہ ان کو، اور بولتے نا سونے پہ سہاگ، ایک تو شہید ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی شہید کی شہادت 10 محرم کو ہو، یہ سونے پہ سہاگ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ اب جب شہید کر دیا گیا تو جن لوگوں نے حکومت کی خاطر شہید کیا کہ ان کے جانے کے بعد حکومت ہماری ہوگی، اب یہ جو شہید ہوئے ہیں وہ 61 ہجری کو شہید ہوئے ہیں جمعہ کا دن، اور جو آپ کی عمر مبارک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 56 سال 5 مہینے 5 دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ 11 ہجری میں آپ وفات ہوئے، یہ 61 ہجری میں، تو ایک 50 سال ہی ہوتے ہیں، تو 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے وفات پائی۔ تو جن لوگوں نے شہید کیا، ابھی 61 ہجری کی بات ہے، لیکن جس نے شہید کرایا اس کا نام ہے یزید، تو اس نے ظلم کیا، تو ظلم کرتے وہ بھول گیا تھا، اس نے سوچا کہ میرا یہ ظلم چل جائے گا۔ آج بھی ایسے بہت سارے ظالم ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا ظلم چلے گا ہمیشہ، لیکن ظلم ہمیشہ، نہ ظالم ہمیشہ رہتا ہے نہ اس کا ظلم ہمیشہ رہتا ہے، سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یزید نے بھی یہی سوچا کہ میں جو ہے بچ جاؤں گا، جو میں ظلم کر رہا ہوں، جو امام حسین کو جو میں نے شہید کرایا، قتل کرایا، میں بچ جاؤں گا۔ دیکھو امام حسین کا محاصرہ کر لیا گیا اور 22,000 کا لشکر آ گیا، آپ کو گھیر لیا گیا، بیچ میں چاروں طرف لشکر ہے، تو آپ نے بد دعا نہیں کی، اور طرح طرح کے اور بھی ظلم ہوئے لیکن بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا بیٹا تھا جس کا نام علی اصغر ہے، تو زینب آپ کی بہن ہے اور آپ کی بیوی بھی ہے، تو آپ کی بیوی اور آپ کی جو بہن ہے زینب، انہوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے پانی کو بند ہوئے، پانی نہیں ہے، تو آپ ایسا کرو کہ دریائے فرات کے، کیونکہ وہ جو جنگ ہوئی تھی نا دریائے فرات کے کنارے پر ہوئی تھی، تو آپ دریائے فرات پر جا کر پانی لے آئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دریا فرات سے پانی بھر رہے تھے، پانی لے رہے تھے، تو ایک شخص جو ظالم جس کا نام حسین بن نمیر ہے، یہ حسین سوات سے حسین ہے، تو حسین بن نمیر ہے، اس نے آپ کو تیر ماری، وہ تیر آپ کو یہاں پر لگا اور یہاں سے پورا کٹ گیا، اور اندر سے جو ہے دانت وغیرہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ تو اس وقت امام حسین نے بد دعا کی، اب تک بد دعا نہیں کی، اتنا ظلم ہوا لیکن بد دعا نہیں کی، کوفہ والا نے دھوکہ دیا اور آپ کو گھیر لیا گیا، لشکر چاروں طرف، بد دعا نہیں کی، اس موقع پر آپ نے بد دعا کی۔ شاید کہ آپ بد دعا نہ دیتے تو ہو سکتا تھا وہ بچ جاتے، لیکن جب آپ نے بد دعا دے دی تو بد دعا دینے سے آپ کی مہر لگ گئی کہ اب یہ لوگ بچیں گے نہیں۔ تو آپ نے بد دعا کی، یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جو لوگ آج ہمیں پانی بھی نہیں پینے دے رہے، ان کو چن چن کر مار اور ان سے چن چن کر بدلہ لے۔ تو آپ نے بد دعا کی، اللہ نے بد دعا کو قبول فرما لیا۔ جب بد دعا قبول ہو گئی تو یہ سن 61 ہجری کی بات ہے، تو 6 سال کے بعد، سن 67، 6 سال کے بعد ایک اور حاکم ہوا کوفہ پر جس کا نام مختار ثقفی ہے، تو وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، بعد میں اس نے جو ہے البدایہ والنہایہ میں ہے کہ بعد میں مختار ثقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، حکومت آ جاتی ہے تو وہ آدمی بہک جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایسا آدمی کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتلوں کو بدلہ لیا ہے، ان کو قتل کیا ہے،
اگر یہ آدمی اپنے اسی دین پر رہتا تو اس کا کیا درجہ ہوتا۔ یہ کل قیامت کے دن جو ہے شاید ہو سکتا ہے ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن جب حکومت آ گئی، پیسے زیادہ آ گئے، تو اس نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو مختار ثقفی سن 67 ہجری میں حکومت کی اس نے حاکم بنا، اور یہ جو حاکم بنا صرف 8 مہینے حاکم بنا، صرف 8 مہینے۔ تو جب حاکم بنا تو اس نے حاکم بننے سے پہلے اس کو چانس نہیں تھے کہ میں حاکم بن جاؤں گا، تو اس نے ایک کھیل کھیلا، کیوں نہ یہ کھیل کھیلا جائے، کہ اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی امام حسین کے قاتل ہیں، امام حسین کے جتنے بھی قاتل ہیں میں ان سے بدلہ لوں گا۔ جب اس نے اعلان کیا تو سارے مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، جب سارے مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے تو اس کی فوج بھی بڑی ہو گئی، جب اس کی فوج بڑی ہو گئی تو اس نے اعلان کیا۔ لیکن دیکھو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور نافرمان سے بھی کام لے لیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے، اس قرآن کو زبر زیر نہیں تھے، لیکن اس ظالم بادشاہ تھا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، کئی لاکھ مسلمانوں کو اور صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن اس نے اب قرآن پر زبر زیر لگا دی۔ پہلے نہیں تھے زبر زیر، پہلے جیسے اردو رہتا ہے ایسا پڑھتے تھے، لیکن کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی کام لے لیا۔ اب شیطان کو دیکھو آپ، شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی ہے، ہزاروں سال، لیکن آج اس کا کیا حال ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح مختار ثقفی تھا تو ظالم، نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ تو اس نے اعلان کیا جو امام حسین کے قاتل ہیں ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی امن کی جگہ ہے، اور جو ان کے ساتھ فوج تم کو حکم کر دیا کہ جتنے بھی امام حسین کے قاتل ہیں سب کو پڑھ پڑھ کر لاؤ اور سب کو چن چن کر ماریں گے۔ اب اعلان کر دیا۔ تو یہ اعلان تو بہت بعد میں ہوا، اس سے پہلے سن 64 ہجری میں، یہ سن 61 ہجری کی بات ہے، 64 ہجری میں یعنی 2.5 سال کے بعد ہی، 2.5-3 سال کے بعد ہی یزید کا جو ہے اینڈ آ گیا۔ اب یزید نے جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا، وہ اس گدی پر، اس کرسی پر صرف 2 سال 8 مہینے بیٹھا، صرف 2 سال 8 مہینے۔ اب 2 سال 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کی جو عمر تھی صرف 39 سال عمر تھی، 39 سال، یعنی یہ 60 اور 70 سال بھی نہیں دیکھ پایا، 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اور اس کے جو ہے نا البدایہ و نہایہ میں ہے کہ اس کے 15 لڑکے تھے، 5 لڑکیاں تھیں یزید کے، 15 لڑکے، اور امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کا ایک لڑکا تھا زین العابدین۔ تو ان ایک لڑکوں سے آج پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں، اس کے 15 لڑکے تھے، کہیں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور یہ جو یزید تھا نا، انہیں بہت موٹا تھا، بہت موٹا تازہ تھا، کیونکہ شراب پی پی کر ان کا موٹا ہو گیا۔ اور اس کی عادت کیا تھی، اس کو ایک چیز بڑی پسند تھی، انہیں کیا کرتا تھا، ایک پنجرا، بڑا پنجرا لیتا تھا، اور بڑے پنجرے میں ایک بندر کو، ایک بھالو کو اور ایک مینڈے کو بند کر دیتا، ان کو آپس میں لڑائی ہوتی، جب تک وہ مر نہیں جاتا لڑ کر، اس کو مزہ آتا تھا۔ یعنی اس طرح جانوروں پر بھی اس نے اس طرح ظلم کیا ہے۔ اور تو اس کی جو ہے موت کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں، اس کی موت کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں کہ 2 وجہ سے مرا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب پیتا تھا، شراب پینے کی وجہ سے اس کا اندر کا جو سسٹم تھا پورا گل گیا، آنتیں گل گئی، اور اندر کا جو پورا سامان تھا پورا گل گیا، سڑ گیا، اور اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس جو اس کے جو خادم تھے، جو اس کے ساتھ رہتے تھے، سپہ سالار جو سپاہی تھے، وہ اس کے پاس خوشبو لگاتے تھے، خوشبو، لیکن وہ ایسی بدبو تھی کہ وہ خوشبو ختم ہو جاتی تھی، بدبو زیادہ آتی تھی۔ اور جب اس کا علاج کرنے کے لیے اس کا حکیم اس کے پاس آتے تھے، طبیب اور ڈاکٹر اس کے پاس آتے تھے، وہ اپنے ناک کو بند کر کے آتے تھے، اتنی بری بدبو آتی تھی۔ اور بھوک سے ایسا تڑپا، کیونکہ امام حسین کا پانی بند کرایا نا، تو بھوک سے ایسا تڑپا کہ ایک گھونٹ پانی پیتا تو پورا حلق جل کے راکھ ہو جاتا، نہیں پیے تو پیاس سے مر جائے، پیے تو پورا حلق جلتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ تو اسی حالت میں اس کے بدن سے ایسی بدبو آئی، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ ایک تو یہ ہے، ایک جو روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کس طرح مرا ہے کہ ایک یزید تھا، اس کا ایک دوست تھا جس کا نام سرجون تھا، تو دونوں دوست تھے۔ تو ایک دن دونوں دوست جا رہے تھے گھوڑے پہ کہیں شکار کے لیے، تو راستے میں ایک لڑکی ملی، عیسائی، روم کی لڑکی تھی، عیسائی کی لڑکی تھی، تو اس کو دیکھا، دونوں کو اس سے عشق ہو گیا، دونوں کو، دوست کو بھی اس سے ہوئی۔ اب اس نے کہا کہ تو میری ہے، اب بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ ہوتے کسی بھی نہیں، اس کو لگتا ہے انہیں میری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے سے بھی چکر ہے۔ تو اس نے کیا سوچا، اب یزید نے کہا تو میری ہے، اس نے کہا کہ تو میری ہے، تو وہ ہوشیار تھی بہت، اس نے کہا کہ ایسا کرو، ایک دن میں تیری، ایک دن میں تیری۔ تو یہ ایسا ظالم، ایسا بدبخت انسان تھا کہ ایسے بات پر راضی ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے، ایک دن تیری، ایک دن میری۔
تو یزید اس کو بولتا رہتا تھا۔ اب عیسائی یہودی تو پہلے سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس کو معلوم تھا کہ انہیں وہ آدمی ہے جو اہل بیت کو قتل کرا ہے۔ اب انہیں بولتی رہتی تھی جو اہل بیت کا نہیں ہوا، جو اپنے نبی کا نہیں ہوا، انہیں میرا کیا ہوگا؟ تو ان کی تلاش میں تھی۔ تو ایک دن کیا کرا، اس لڑکی نے اس کو جو ہے کہا کل میں سرجون کے پاس نہیں جاؤں گی، آج ہی میں تیرے پاس ہوں، کل بھی میں تیرے پاس رہوں گی۔ انہیں تو خوش ہو گیا، تو فلاں جنگل میں میرا گھر ہے، وہاں پر آ جانا تم۔ تو اس کی عادت یہ تھی کہ یہ عورتوں کے ساتھ جاتا تھا، اور اس نے اپنے لشکر والوں کہا تھا، یہ کہہ رکھا تھا لشکر والوں کو جب تک میں 3 دن تک نہ ہوں تو 3 دن تک مجھے تلاش نہیں کرنا، 3 دن کے بعد مجھے تلاش کرنا۔ اس نے کہا ہوا تھا کہ جب میں کسی عورت لڑکی کے ساتھ جاؤں تو 3 دن تک مجھے تلاش نہیں کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی نے اس عورت کے ساتھ چلا گیا، انہیں آگے گھوڑے پہ بیٹھی، انہیں پیچھے بیٹھا، دونوں چلے گئے۔ اب دونوں جب چلے گئے تو اس نے وہاں جا کر شراب پلائی، اس کو خوب شراب پلائی۔ جب شراب میں بالکل مست ہو گیا، دھت ہو گیا، تو اس کے پاس تلوار تھی، اس نے وہ تلوار نکالی اور اس کو جو ہے قتل کر دیا، اور کہا جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو ایک یہودی اور ایک عیسائی لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ جو اپنے نبی کا نہیں ہوا انہیں میرا کیا ہوگا، تو اس نے قتل کر دیا۔ اب اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بھئی 3 دن تک نہیں آنا۔ اب انہیں مر گیا اور اس کی لاش سڑ گئی، بدبو آ گئی اس کی لاش میں۔ اب لوگ ڈھونڈنے نہیں آ رہے، لوگ 4-5 دن کے بعد ڈھونڈنے نکلے۔ اس نے کہا تھا بھائی اب 4-5 دن کے بعد جب ڈھونڈنے نکلے تو اس کے بدن سے پوری بدبو آ رہی تھی۔ اب جو سپاہی اس کے پاس گئے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو لے کے جائیں تو لے کے کیسے جائیں، تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے ان سپاہیوں نے وہیں پر ایک کھڈا کھودا، وہیں پر اس کو داب دیا۔ نہ نماز جنازہ ہوئی، نہ کفن، نہ غسل، کچھ بھی نہیں، نام کو مسلمان ہے، وہیں پر داب دیا۔ یہ یزید کی موت ہے اس طرح۔ تو ظالم آدمی کبھی یہ نہ بھولے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک، دیکھو ہر انسان سے آدمی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آدمی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ڈر جائے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ، مجھے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ تو آج جو ہے نا، ان کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی، یہ بنو امیہ ہے، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی۔ تو بنو عباس کو جب معلوم ہوا کہ اس کی قبر یہاں پر ہے تو انہوں نے شیشہ پگھلانے کی فیکٹری وہاں پر بنا دی۔ اور شیشہ جو پگھلتا نا، آگ سے پگھلتا ہے، شیشہ پگھلانے کے لیے آپ نے سریے دیکھتے بنتے ہوئے، سریے کبھی دیکھنا یوٹیوب پہ سے کیسے بنتے ہیں، اور جو شیشے کے جو سامان ہوتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں۔ اتنی دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے کہ وہ آگ کے پاس بھی قریب میں بھی نہیں جاتا۔ جو یہ سامان بناتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے 2-2 3-3 ہاتھ لمبے وہ کینچی ہوتے ہیں، ان سے دور سے ایسا پکڑ کے آئینے کو ایسے نکالتے ہیں اس آگ میں سے۔ تو وہ بنو عباس نے شیشہ پگھلانے کی فیکٹری اس کی قبر کے اوپر لگائی۔ اب بہت دن تک، کئی 100 سال تک وہ فیکٹری چلی، اب وہ ختم ہو کے ویسا نہیں ہے۔ اب وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے، کل ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، ایک آدمی بتلا رہا تھا، تو یہاں سے یزید کی قبر ہے، تو وہاں پر لوگ کوڑے، اپنا گھر کا کوڑا کچرا وہاں پر ڈالتے ہیں، کتے سوتے ہیں وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے۔ اور کوئی آدمی دمشق، اس کی قبر دمشق میں ہے، اور کوئی آدمی دمشق کو جاتا نہ پوچھے یزید کی قبر کہاں ہے تو بتاتا نہیں کوئی۔ اگر کسی نے بتا دیا، جس نے بتایا اس کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اس گھر والے نے کسی کو بتایا، تو اس آدمی کو اپنے گھر سے نکال دیتے۔ ایسا بدبخت انسان کی قبر کو کئی کو بتاتا، وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری بستی پر عذاب آ جائے، وہاں لوگ زیادہ رہتے بھی نہیں۔ تو آج وہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے جہاں یزید کی قبر ہے، اور امام حسین کی قبر جہاں پر ہے، سب کو معلوم ہے کیا چمن ہے وہاں پر، کیا راحت ہے۔ لوگ باہر دیش سے، ہر دیش اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ایک مرتبہ زیارت کے لیے۔ تو جب ظالم ہو جائے نا، ظلم کر رہے وقت وہ بھولے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھے نہیں پکڑے گی، اللہ کی پکڑ ہر جگہ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو یزید ہے، یہ تو 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد مر گیا۔ لیکن اب اس کے بعد جس کو یزید نے عمر بن سعد کو لشکر لے جا کر بھیجا، یعنی جس نے اپنے لشکر کے ذریعے سے امام حسین کو گھیرا، اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ تو یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، صحابی کا بیٹا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے خاتمے کی دعا کرنا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی صحابی کا بیٹا ہے، یعنی جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اب یہ عمر بن سعد جو تھا نا، مختار ثقفی دونوں دوست تھے۔ اب مختار ثقفی نے اعلان کر دیا کہ بھائی جتنے بھی امام حسین کے قاتلین ہیں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب لوگ اس کو بولتے تھے بھائی تو چلا جا، کوفہ چھوڑ کر بھاگ جا۔ انہوں نے بولتا تھا میرا دوست ہے، میرا دوست ہے، مجھ کو کچھ بھی نہیں بولے گا۔ تو اس نے ایک دن آرڈر دے دیا، جاؤ عمر بن سعد کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ اب اس کا گھر گئے، اس نے کہا کہ تجھے بلایا جا رہا ہے بھائی۔ انہوں نے کہا، اس کی گھر والی نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا نا بھاگ جا، تو نہیں بھاگا۔ کئی کو بھاگنا ہونا، میرا دوست ہے، وہ میرا جگری یار ہے، دوست ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بولے گا وہ۔ تو اس کو پکڑ کر لائے نا، اس کو سب کے سامنے پکڑا اور ہاتھ پکڑے، فوراً اس کی گردن اڑا دی، فوراً اس کی
گردن اڑا دی. جب گردن اڑا دی تو مختار ثقفی نے کہا جو اپنے نبی کا نہیں ہوا. جب امام حسین کو تو نے قتل کیا, شہید کیا, تو تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے تجھ پر کیسے ترس آئے گا. تو عمر بن سعد کا بیٹا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا حفص. تو مختار ثقفی نے جب اس کی گردن کو اڑایا تو اس کی طرف دیکھا, کہا حفص کیسا کیا میں نے. اس نے کہا کہ بہت غلط کیا تم نے, ٹھیک ہے تجھے بھی قتل کر دیتے. تو اس کو بلایا, اس کو بھی قتل کر دیا, دونوں باپ بیٹے جاؤ. تو پھر مختار ثقفی نے کہا کہ عمر بن سعد کا سر امام حسین کے سر کے بدلے میں, اور اس کے بیٹے حفص کا سر علی اصغر کے بدلے میں ہے جو امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے ان کے بدلے میں. یہ عمر بن سعد ہے. اب اس کے بعد سمر جلجوشن, یہ وہ انسان ہے جس نے یہ پورا واقعہ کرایا ہے. کیونکہ جب امام حسین نے ایک پیپر دیا تھا اور 3 شرط بتائی تھی تو یہ 3 شرط ابن زیاد مان گیا تھا, اور ابن زیاد ان 3 شرطوں کو یزید کے پاس بھیجا رہا تھا. تو شمر وہاں پر تھا. شمر نے کہا نہیں, اگر تم ان 3 شرطوں کو قبول کرو گے تو تم تو چھوٹے ہو جاؤ گے, لہذا 3 شرطوں کو قبول نہیں کرنا ہے, ان کو جو ہے شہید کرنا ہے, قتل کرنا ہے. تو شمر وہ تھا. اب یہ شمر جو ہے کوفے سے بھاگ گیا. جب انہوں نے اعلان کیا کوفے سے بھاگ گیا, بھاگ کر ایک دوسری جگہ چلا گیا. وہاں پر دیکھا ایک آدمی ہے, انہیں کھیت میں کام کر رہا کسان. اس کسان کو پکڑا, اس کو اچھا مارا, اور اس کے گھر جا کے اس کے جو گھر والے تھے سب کو بندی بنا لیا. بندی بنا کر اس کو ایک خط لکھا کہ میرا یہ خط جو ہے جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچانے کو کہا کہ بادشاہ کو پہنچاؤ میرا یہ خط. اس خط میں لکھا کہ میں بڑی پریشانی ہوں, میری مدد کرو. اب جب وہ کسان جس کو مارا, اب اس کے گھر والوں کو بندی بنایا ہوا ہے, اب یہ کسان جب خط لے کر نکلا تو اس نے سوچا کیوں نہ یہ خط مختار ثقفی کو دیا جائے. تو انہیں گیا, بجائے اس کو دینے کا مختار ثقفی کو دے دیا. تو مختار ثقفی نے اس کو شاباشی دی, چپ کے اس کے پاس گیا اور اس کو سمر جلجوشن کو جو ہے اپنے لوگوں سے پکڑوایا, اور پکڑوا کر اس کے گردن کو کاٹا. گردن کو الگ کر کر اس کی لاش کو کتوں کو ڈال دیا, اس کی لاش کو. تو زمانے نے دیکھا, یہ حدیث میں یہ روایتوں میں زمانے نے دیکھا کہ کتے اس کو گوشت کو نوچتے صرف, لیکن کھاتے نہیں. یعنی جتنے بھی لوگ امام حسین کے قاتلین ہیں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے قتل کر کے میدان میں چھوڑ دیا. تو کتوں نے گوشت تو نوچا لیکن گوشت کو کھایا نہیں. یہ امام حسین کے قاتلین کا انجام ہے. سر کو کاٹا اور سمر جلجوشن کے سر کو کاٹ کر میدان میں چھوڑ دیا. کتے نوچتے رہے اور نوچ کے کتوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد حکیم بن طفیل, یہ وہ ہے جس نے عباس علمبردار کے بازو کو کاٹا. عباس علمدار کے بازو کو اس نے کاٹا حکیم بن طفیل نے. تو اس کو بھی عبداللہ ابن کامل کے ذریعے سے مختار ثقفی نے پکڑوایا اور پکڑوا کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ابن موقد النار, یہ وہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تھے, اور گود میں لیے ہوئے چھوٹے بیٹے کو ایسا ان کے سامنے کر رہے تھے کہ ظالمو اس بچے پر تو ترس کھاؤ, اس کو پانی پلاؤ. تو ابن موقد النار دور سے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے جب تیر مارا, وہ تیر جو امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے علی اصغر, ان کے یہاں پر لگا وہ تیر, اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ ابن موقد النار, اس کو جب پکڑوایا, اس کو پکڑوا کر اس کو ایک جگہ پر کھڑا کیا مختار ثقفی نے, اور اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارے ایک ساتھ اس پر تیر برساؤ. تو سب نے ایک ساتھ تیر برسائے اور وہ اس طرح ہلاک ہو گیا. اس طرح مالک بن نصیر, یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی سر کی ٹوپی کو اتارا, تلوار سے ٹوپی کو اتار کر پھینک دیا آپ کے امامے کو. تو اس کو کیا کیا مختار ثقفی نے کہا کہ سب کی سزا الگ الگ ہے, لیکن تیرے لیے میں نے کچھ عجیب سزا سوچی ہے. میں نے کہا کیا سزا سوچی ہے؟ اپنے سپاہیوں کو بلایا, کہا اس کے ہاتھ کاٹو پیر کاٹو, اس کو مارنا نہیں ہے, اس کے ہاتھ پیر کاٹو اور اس کو میدان میں چھوڑ دو, اور اس کو دیکھو وہ کب تک تڑپتا ہے. تو میدان میں اس کا ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ دیا, انہیں تڑپتا رہا وہ پانی مانگتا رہا, اسی طرح مر گیا. یہ اس کی سزا ہے جس نے امام حسین کے سر سے جو ہے تلوار سے ٹوپی اتاری تھی. اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر بن سبی. تو اس کو جب پکڑا مختار ثقفی نے تو اس نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا, میں نے صرف ایک نیزہ مارا تھا جس سے وہ زخمی ہوئے, میں نے قتل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تیرے کو بھی زخمی کرتے. تو اس کو کھڑا کیا اور اپنے سپاہیوں کو بلایا کہ اس کو تیر چباؤ, بس کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو مارنا نہیں ہے, کیونکہ انہیں امام حسین کو قتل نہیں کیا نا, انہیں صرف زخمی کرا. تو ہم بھی تیرے کو زخمی کر رہے, زخمی کرتے 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 انہیں بھی اسی طرح مر گیا. جیسی سزا انہوں نے جیسا کیا آج ویسا بھرنا ہے. تو ایک آدمی تھا جس کا نام ہے زید بن رقاد, یہ وہ شخص ہے جس نے عبداللہ ابن مسلم کو قتل کیا, جو مسلم بن عقیل ہیں ان کے بیٹے تھے عبداللہ. تو وہ جیسے جنگ میں جا رہے تھے تو اس نے کیا کیا, تو سب تیر مارتے کہ پیٹھ پر مارتے, یہاں پر مارتے, اس نے تیر مارا پیٹ میں. تو جب تیر پیٹ پر مارا تو انہوں نے بھی مختار ثقفی نے بھی اس کو جو ہے اس طرح اس کو زندہ جلا دیا گیا,
مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کو زندہ جلا دو. تو ایک آدمی تھا عثمان بن خالد، یہ وہ ہے کہ جس نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا، اور قتل ایسے نہیں کیا بلکہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو وہاں پر لے جائیں محل کے اوپر، اور محل کے اوپر لے جا کے ایسا دھکا دے دیں. تو مسلم بن عقیل کو جب دھکا دیا نیچے آ کر گر گئے. تو عثمان بن خالد جو تھا اس کو بھی مختار ثقفی نے زندہ جلا دیا. تو بہت سارے لوگ، اب سزا دی، بہت سارے لوگ ہیں، بتائے تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان حالات کو دیکھ کر خوف سے ڈر کے مر گئے. جب ڈر کے مر گئے تو لوگوں نے جلدی جلدی سے ان کی قبروں میں دفنا دیا. تو مختار ثقفی کو جب معلوم ہوا کہ بھئی کون کون لوگ ہیں جو خوف سے مر گئے، کہا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، کہا ان کو قبر سے نکالو. ان کو قبر سے نکالا. قبر سے نکالنے کے بعد ان کو پھر جلایا کہ امام حسین کے قاتل ہیں نا، ایسے نہیں بچیں گے. تو قبر سے نکال کر ان کو پھر سزا دی، پھر زندہ جلا دیا. تو اس طرح ایک آدمی تھا خولی بن یزید. یہ وہ انسان ہے کہ سب کچھ جو ہوا ہے نا اس کے اشارے پر ہوا ہے، اسی کے اشارے پر. تو خولی بن یزید جو تھا نا، اس نے آپ کو پہلا برچہ مارا تھا، جو پہلا جو خنجر مارا، پہلا جو تیر جو تلوار ماری اس نے مارا. تو اس کو بھی جو ہے مختار ثقفی نے پکڑا، اس کو بھی زندہ جلا دیا گیا، اس کو بھی زندہ. اس طرح سنان بن انس تھا جس نے امام حسین کے سر کو قلم کیا، سر کو کاٹا. تو انہیں گھر میں چھپ گیا، جا کر انہیں گھر میں چھپ گیا. جب گھر میں چھپا تو نکال رہا نہیں، تو مختار ثقفی نے کہا کہ بھائی اس کا گھر کو گرا دو. تو لوگوں نے ان کے جو سپاہی ان کے گھر کو گرا دیا، گھر کے اندر دب کے مر گیا. تو جو خولی بن یزید تھا نا، تو اس کے پاس جب یہ مختار ثقفی کے لوگ گئے نا، تو جب اس کو معلوم ہوا کہ مختار ثقفی کے لوگ آ گئے تو انہیں کیا کہا، اپنے گھر میں ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. اوپر سے ٹوکرا سمجھتے نا، ٹوکرا اوپر سے رکھا. پھولے والوں کو معلوم نہیں تھا ٹوکرا کسی کو بولتے. تو انہیں ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور اپنی بیوی کو بولا کہ ان کو بول دو میں یہاں پر نہیں ہوں. لیکن جو بیوی تھی نا وہ امام حسین سے محبت کرنے والی تھی، وہ اہل بیت کی عاشق تھی. تو بیوی جب پوچھا اس نے کہ وہ کہاں ہے، تو بیوی نے زبان سے کہا، دیکھو زبان سے، انہیں یہاں نہیں ہے، اشارے سے کہا، زبان سے کہا یہاں نہیں ہے، اشارے سے کہا ٹوکرے کے نیچے ہے. انہیں سمجھا، انہیں کیا سمجھا، بیوی منع کر دی. تو سپاہی گھر کو آئے، لے کر گئے اور اس کو زندہ جلا دیا گیا. تو امام حسین کے قاتلین کا یہ انجام ہوا ہے. اور ابن زیاد جو ظالم تھا، ابن زیاد، اب جب اس کو معلوم ہوا کہ مختار ثقفی اس طرح بدلہ لے رہے ہیں تو اس نے کیا کہ اپنی فوج کو تیار کیا. انہیں کوفہ چھوڑ کر موصل بھاگ گیا. اب موصل میں جا کر وہاں پر اپنی فوج کو تیار کیا. 30,000 کا لشکر لے کر آیا دریا فرات کے پاس. اور عجیب اتفاق دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ 10 محرم کو امام حسین کو شہید کیا، جمعے کا دن. اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے جس میں ابن زیاد جنگ کر رہا ہے، یہ 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، 10 محرم ہے. اسی دن مختار ثقفی میں اور عبید اللہ ابن زیاد میں جو ہے جنگ ہوئی. اس کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا. جب مختار ثقفی کی فوج ان کے اوپر غالب آ گئی تو اس کے فوجی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے. ابھی انہیں اکیلا ہو گیا، ابھی انہیں اکیلا بھاگ رہا ہے. تو راستے میں جب بھاگا کوفے میں ایک جگہ جو زین العابدین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، تو انہوں نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا. تو انہیں پیاس سے تڑپ رہا تھا. جب پیاس سے تڑپتا زین العابدین کے پاس گیا تو زین العابدین کے پاس جا کر پانی مانگا تو زین العابدین نے پانی دیا. اب اس نے زین العابدین کو دیکھا تو پہچان لیا. اب انہیں حیران ہو گیا، یار میں نے تو ان کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے مجھے پانی دیا. تو پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ظالم، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، کیونکہ زین العابدین اس واقعے کے بعد، یہ واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے اور زین العابدین کی جو وفات ہے وہ سن 95 ہجری میں ہے. یعنی 61 ہجری کے 95 بناتے ہیں تو 35 سال بنتے ہیں. تو 35 سال تک زندہ رہے زین العابدین، 35 سال تک کبھی مسکرائے بھی نہیں. کہا میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے ہنسوں کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے اپنے اہل بیت کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ذبح کٹتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہنستے نہیں تھے. اور ظالموں نے ان کو بھی زہر دے دیا، ان کی جو وفات ہے وہ 18 محرم الحرام کو ہے، محرم کے مہینے میں ہی 35 سال کے بعد ان کی وفات زین العابدین. اب جب زین العابدین کے پاس آیا تو زین العابدین سے کہا کہ مجھے پہچانا نہیں. کہا کہ پہچانا ہے، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں میں. تو کہا کہ مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو انہیں زین العابدین نے کہا کہ جو تو نے کیا وہ تیری فطرت ہے، لیکن معذور اور غریب اور بے سہارا اور پریشان آدمی کی مدد کرنا یہ ہماری فطرت ہے. تو وہاں سے اس کو لے کر گئے، موصل لے کر گیا. اور جو مختار ثقفی ہیں ان کے جو سپاہی سالار تھے عبداللہ بن کامل، ان سے کہا کہ ان کے گردن کو کاٹو. ان کے گردن کو کاٹا. جس تشت میں، جس برتن میں امام حسین کی گردن کو رکھا اس نے، اسی تشت، اسی برتن میں عبید اللہ ابن زیاد کو گردن کو لایا گیا. اسی تشت میں وہی دن وہی ٹائم اور وہی تاریخ 10 محرم الحرام
اور جمعہ کا دن ظہر کے بعد عصر کی نماز سے پہلے اس نے امام حسین کو شہید کیا۔ آج مختار ثقفی نے اسی ٹائم پر اور اسی وقت میں اسی تاریخ میں اس کو جو ہے قتل کیا، عبید اللہ بن زیاد کو۔ تو یہ وہ لوگ تھے امام حسین کے قاتلین میں شامل تھے۔ تو مختار ثقفی قتل ہو گیا، یہ سارے لوگ قتل ہو گئے۔ تو کچھ لوگ تھے جو اب بھی بچ گئے تھے، کچھ لوگ تھے جو اب بھی بچ گئے تھے۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے سدی، ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے دعوت کی مختار ثقفی کے بعد، یہ معاملہ ٹل گیا 10 سال کے بعد۔ تو انہوں نے دعوت کی، پورے گاؤں کی دعوت کی ہوں گی۔ تو جب سب لوگ آئے تو وہاں پر امام حسین کے جو قاتلین تھے ان کا ذکر چل گیا۔ جب ان کا ذکر چلا تو انہوں نے کہا کہ امام حسین کے قاتلین میں جتنے لوگ شامل تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ تو وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوا دعوت میں سے، اور دیکھو میں امام حسین کے قاتلین میں شامل تھا، میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کہا کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر کو چلا گیا۔ جب گھر کو گیا نا تو اس زمانے میں لائٹ کا دور نہیں تھا، بل لائٹ نہیں تھی، تو اس زمانے میں چراغ جلتے تھے۔ چراغ جیسا انہیں چراغ پھوک سے بجھایا نا تو وہ چراغ کی ایک چنگاری اس کی داڑھی کو لگ گئی، داڑھی کو لگی تو داڑھی جل گئی، پورا چہرہ جل گیا، چہرے کے بعد پورا کپڑے جل گئے، پورا گھر جل گیا۔ تو سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات میں جو آدمی یہ کہہ کر گیا تھا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہوا، صبح نماز جنازہ فجر میں ہم نے اس کی پڑھی ہے، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم تھا، اس کو راس نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب ان کو بے عزتی ہوتی نا، جب ان کو اچھا لگتا ہے، تو انہیں بھی ویسا ہی تھا۔ تو مختار ثقفی نے اکیلے نے 6000 آدمیوں کو قتل کیا، اور امام حسین کے جو قاتلین تھے وہ 22000 تھے، 22000 سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے ظلم کیا، یعنی طرح طرح سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا بوڑھا، اس کی 70-80 سال عمر تھی۔ تو انہیں ایک دن رات میں سویا، صبح اچانک سے اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ اب انہیں پریشان ہو گیا، بھائی میں اندھا کیوں ہو گیا؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو اندھا کیوں ہو گیا؟ تو انہیں کسی کو بولتا نہیں تھا۔ تو ایک دن ایک آدمی نے اس کو زبردستی پکڑ لیا، یار تو اچھا خاصا تھا نا، تیرے کو کیا ہوا تو اندھا ہو گیا؟ نہیں میں نہیں بتاتا ہوں، نہیں تیرے کو بتا بھائی بتا۔ تو اسے زبردستی پوچھا، اس نے بتایا کہ ایسا ہوا ایک دن رات میں سو رہا تھا، تو رات کو میرے خواب میں حضور آئے، رات کو حضور میرے خواب میں آئے، اور حضور نے 2 ایسی لوہے کی جو ہے روڈ لی ہوئی تھی، لوہے کی سلائی لی ہوئی تھی۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے نواسے کو قتل کیا نا، میرے نواسے کے قاتلین میں تو شامل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں سلائی میری آنکھوں میں چبھا دی، صبح اٹھا تو میں اندھا تھا، اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، انہیں بہت خوبصورت تھا، اچانک سے ایک دن صبح اٹھا تو کالا سیاہ ہو گیا بالکل۔ اب لوگ حیران ہو گئے، بھائی تو کل سویا تھا تو بہت گورا تھا، چٹھا تھا، خوبصورت تھا، اب اچانک سے کیا ہوا، کالا سیاہ ہو گیا۔ تو انہیں بھی کسی کو بولتا نہیں تھا، تو زبردستی ایک نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ بھائی رات میں سویا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے میرے بازو کو ادھر سے ادھر سے پکڑا، تو ایک تندور جل رہا تھا، تندور، تو میرے چہرے کو اس تندور میں دے دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ تو امام حسین کے قاتلین میں شامل تھا نا، تیری سزا یہ ہے۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میرا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، میں بتایا تھا اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ 5000 آدمی کو قتل کیا ہے انہوں نے اکیلے نے، تو 6000 آدمی کو قتل کیا ہے، اور امام حسین کے قاتلین میں جو تھے وہ 22000 تھے۔ یہ 22000 کے بارے میں بتائے تو پوری سال ہو جاتی، سال ختم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ظالم آدمی، ان کا مقصد یہ ہے کہ ظالم آدمی یہ نہ بھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھول گیا ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہے لیکن اللہ کی پکڑ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا، آج آپ دیکھتے ہو جب سورج غروب ہوتا نا، تو آپ دیکھنا جب سورج غروب ہوتا ہے تو جب سورج غروب کے نیچے لال روشنی دکھائی دیتی ہے، روزانہ دیکھنا آپ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے امریکہ کی بات ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر سورج غروب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھنا جب سورج غروب ہوتا ہے نا، نیچے جاتا تو لال لال نشان آتا ہے۔ تو یہ جو لال نشان ہے نا، جو لال سرخی ہے، یہ سرخی امام حسین کے شہادت سے پہلے نہیں تھی، سورج آتا تھا جاتا تھا، نہیں تھی، لیکن آج جب سورج جاتا ہے تو اس کے نیچے لال سرخی ہوتی ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے۔ اور امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو 3 مہینے تک، آپ جب شہید ہو گئے تو 3 مہینے تک ایسی دھوپ آئی کہ اتنی سخت، اب 40-45 ڈگری ہوتی تو لوگ مر جاتے، تو وہ کتنی ڈگری پر دھوپ ہوگی کہ فرمایا کہ دھوپ جب آتی تھی، البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث ہے کہ جب دھوپ آتی تھی نا، وہ دھوپ جب دیواروں کو لگتی تھی، دیوار ایسے ہو جاتی جیسا خون، بالکل سرخ ہو جاتی تھی، جس طرح اب اینٹ ہے نا، اینٹ کو آگ میں دے تو کیسے سرخ ہو جاتی، تو اس طرح دھوپ نکلتی تھی، اور دھوپ نکلنے کی وجہ سے وہ دیواریں بالکل سرخ ہو جاتی تھی۔ اور جس دن
امام حسین کو شہید کر دے گا، اس دن جو ہے پورے دن ستارے ٹوٹنے کی آوازیں آئی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ملک شام کے اندر جس پتھر کو اٹھاتے تھے لوگ، اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن میں نے جناتوں کو بھی روتا ہوا دیکھا، جنات بھی اس دن رو رہے تھے۔ تو اس رات جس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر سو رہے تھے، تو خواب میں حضور آ گئے۔ خواب میں کون آئے؟ حضور آئے۔ تو حضور کیا کر رہے تھے؟ ایک آپ کے پاس شیشی تھی، بوٹل تھی، بوٹل میں سے خون ایسا جمع کر رہے تھے بوٹل میں۔ تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا حسین کا خون ہے، یہ میرے حسین کا خون ہے، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کو نہیں معلوم، وہ زمانہ فون کا نہیں تھا نا، فون کر کے بتا دیا بھائی ایسا ہوا۔ وہ زمانے میں آج واقعہ ہوا تو ایک مہینے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں حسین کا خون اپنے شیشے میں بھر رہا ہوں، اپنے شیشے میں ڈال رہا ہوں، یہ خون میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام ہے۔ اسی مہینے میں جو امام حسین کو رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔